لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیو بزرگوں دوستو میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں ہم میں سے جس کی زندگی جتنی گزر گئی ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک کتنے رمضان آئے گزر گئے آئندہ کے لیے نہیں معلوم ابھی کتنے رمضان ہمیں میسر ہوں گے مگر عقل مند انسان وہ ہے جسے جو نعمت جب ملے تب وہ اس کی قدر کری حدیث پاک کے اندر آتا ہے الا کیس من دان نفسہ وعمل بعد الموت عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں تیاری کر لے میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا رمضان عام زندگی کی طرح نہ گزر جائے اور جو کمیاں کوتاہیاں گزشتہ رمضانوں میں رہی ہے ان کمیوں اور کوتاہیوں کا اعادہ نہ ہو جس طریقے سے انسان دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہوئے تجربات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہر آنے والا دن
اس کی آخرت کے لیے بہتر ہو۔ رمضان المبارک کے فضائل بچپن سے ہم سنتے ہوئے آتے ہیں کہ دیگر مہینوں اور دیگر ایام کے مقابلے میں اس مہینے کے اعمال میں 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرنے پر غیر رمضان میں جو ایک نیکی ملتی تھی، وہی نیک عمل کرنے پر رمضان المبارک کے اندر 70 نیکیاں تک بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا مسلمان کو اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ گزشتہ رمضان ہم اللہ کے گھر میں نہ گزارے، پورا مہینہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ رمضان گزارنا پڑا۔ اب جب اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم دن کے روزے کے ساتھ رات کے قیام میں، جمعہ کی نمازوں میں اور دیگر اجتماعی عبادات کو کر سکتے ہیں، تو اجتماعی اور انفرادی ہر عبادت میں ہر مسلمان کو چاہیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ رمضان المبارک کے روزے، ان کا اہتمام قدر مشترک طور پر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جیسا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، معلومات اور کارگزاریوں کے مطابق اس کے اندر بھی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی فرضیت یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان تقریباً سابقہ کے اندر بھی رہے ہیں، گرچہ قدرے فرق کے ساتھ۔ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ تو میرا اور آپ کا ہے۔ آدم علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسی طریقے سے ہر نبی کی امت اس نبی کے نام کے ساتھ کلمہ پڑھتی تھی، جس سے وہ ایمان کی گواہی دیتی تھی۔ تو ایمان لانے میں بھی تمام امتیں مشترک رہی۔ اس کے بعد نماز سابقہ کے اندر بھی تھی،
لیکن نمازوں کا طریقہ وہ نہیں جو ہمارے لیے ہے۔ کسی امت کے لیے خالی قیام تھا، کسی کے لیے خالی رکوع تھا، کسی کے لیے خالی سجدہ تھا، کسی کے لیے ایک وقت تھا، کسی کے لیے 2 وقت تھے۔ ایسے ہی روزہ، ایسے ہی حج، ایسے ہی زکوٰۃ۔ روزے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ مگر اس روزے کو فرض کرنے کی وجہ کیا رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ یا آتی الزکاۃ، یا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مگر جب روزے کی فرضیت کا وقت آ گیا تو رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے عموم سابقہ کی طرح۔ مگر کیوں فرض کیے گئے؟ نماز کی فرضیت کے ساتھ علت نہیں بتائی، وجہ نہیں بتائی، زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ علت اور وجہ نہ بتائی، حج کی فرضیت کے ساتھ علت اور وجہ نہ بتائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ اپنے اپنے موقع پر ان احکام کی تشریح کی، مگر قرآن نے جب ان فرائض کی فرضیت کا اعلان کیا علت اور سبب نہیں بتایا، مگر روزے کی فرضیت کے ساتھ روزے کی فرضیت کا سبب اور وجہ اور علت بتائی۔ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے دارو تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نمازی ہے تو نماز تو اس کو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فرض ہے اس کے اوپر۔ اگر مالدار زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ تو دینی ہی ہے، حج کر رہا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے 2 باتیں ایک ساتھ ارشاد فرمائی، تأمرون الناس بالبر، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روک لو۔ 2 ہی کام ہیں، ایک کرنا، ایک نہ کرنا۔ کرنے والے کام بندہ کرتا ہے، اگر بندہ نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دے یہی بندہ متقی بن جائے گا۔ بلکہ تقوی کی ڈیفینیشن اور تقوی کی تعریف اللہ رب العزت نے اس سے بھی آسان بیان کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 کام کر لو، تقوی کہلائے، تقوی والے کہلائے جاؤ گے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو تقوی والے یہ 3 قسم کے لوگ بیان کیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، ویقیمون الصلاۃ، اور اللہ نے جو کرنے کے کام بتائے ہیں ان کاموں کو کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ دیا ہے اس کو مشیت ایزدی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا لفظ بول کر رب نے فرمایا احکام الہی کو قائم کرتے ہیں۔
تو قائم کرنے کے لیے روزہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، حسن سلوک بھی آ گیا، حسن معاشرت بھی آ گئی، سارے کرنے والے کام اس کے اندر شامل۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کیا ہی جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ نے یہ زبان چلانے کے لیے دی ہے، اس زبان کو خرچ کرنے کا، چلانے کا حکم ہے، مگر کہاں؟ نیک اور اچھی باتوں میں۔ اللہ نے یہ آنکھ دی ہے، اس آنکھ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے، استعمال کا حکم دیا ہے، مگر کہاں؟ جائز جگہوں پر، جائز امور میں۔ ان کانوں کے اندر اللہ نے سننے کی طاقت رکھی ہے، لہذا ان کانوں کو سننے میں استعمال کرنا ہے، مگر کہاں؟ وہ جو جائز امور ہو۔ صحابی رسول جو ابھی تک صحابی نہیں بنے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تحقیق حال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے غفارہ سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، تو مکہ سے باہر مشرکین مکہ غلط گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ وہیں پر وہ دو باتوں کا خصوصی اعتبار سے حکم دیتے تھے۔ دیکھو، محمد کے قریب نہیں جانا، محمد سے ملاقات نہیں کرنا، دوسرا محمد کے کلام کو بھی نہیں سننا۔ تو نہ سننے کے لیے وہ روئی دیا کرتے تھے، جیسے بندہ جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو کانوں میں روئی ٹھوس لیتا ہے تاکہ زیادہ آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ بدبخت مشرکین مکہ باہر سے آنے والوں کو پہلے ہی روئی دیا کرتے تھے کہ اس روئی کو کانوں میں ٹھوس لو تاکہ تمہارے کانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کی بات نہ پہنچے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئی کو کانوں میں ٹھوس کر مکہ میں داخل ہو گئے، مگر اندر آتے ہی اللہ نے دل کی دنیا کو بدلنا تھا، آواز سنتے ہی کانوں سے روئی کو نکال دیا اور کلام الہی کو سننا شروع کی، جس سے دل کی دنیا بدل گئی۔ ان کانوں میں اللہ پاک نے سننے کی طاقت رکھی ہے، اس سننے کی سماعت والی طاقت کو خرچ کرنا ہے، مگر کہاں؟ وہاں جہاں پر اس کا حکم ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ تین کام کرنے سے ہوگا کیا؟ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس روزے کی فرضیت کا سبب، علت اور وجہ یہ تقوی بتایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کی زندگی کا مطلب ہے کرنے والے کاموں کو کرنا ہے اور نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ایک آدمی صرف فرائض پر کھڑا ہے، وہ رات بھر تہجد اور نوافل نہیں پڑھتا، وہ دن میں بہت زیادہ قرآن کریم اور تسبیح نہیں پڑھتا، وہ بہت زیادہ نفلی صدقات اور خیرات نہیں کرتا، لیکن وہ تمام گناہوں سے بچتا ہے، ایسے آدمی کو بندہ متقی کہے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر متقی کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسجد کے کونے میں پڑا رہے، لمبا سا چگا پہن لے، لمبی سی مالا اور تسبیح ہاتھ میں پھیر لے، ظاہر میں وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آ جائے،
اگرچہ وہ اس کے ساتھ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہو، رمضان کے روزوں کو قضا کر دیتا ہو، بد نگاہی کا شکار ہو، بد کلامی کا شکار ہو، بدگوئی کا شکار ہو، لوگ اس کو کہیں گے بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ تقوی والے آدمی کے لیے ضروری ہے منہیات سے کلی طور پر وہ اجتناب کر لے، منکرات سے کلی طور پر وہ رک جائے۔ اگر ایک آدمی نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے لیکن برائیوں سے وہ انسان نہ رکے، وہ انسان تقوی والا ہرگز نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نوافل پڑھتا ہے، مگر یہ جو کہنے والا کارگزاری پیش کر رہا ہے یہ رمضان کی نہیں تھی، یہ غیر رمضان کی کارگزاری تھی، اس لیے کہ رمضان کے تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ وہ عرض کر رہا تھا دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نوافل پڑھتا ہے، تو رمضان میں تو بندہ اول 20 رکعت تراویح پڑھ ہی لیتا ہے، پھر گھر جا کر 2-4 نفل اور پڑھ لیتا ہے، سحری میں اٹھ کر 2 سے لے کر 12 رکعت کی تہجد کی نماز اور پڑھ لیتا ہے، تو وہ تو رات بھر قیام کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ مراد نہیں تھا، بلکہ مراد یہ تھا غیر رمضان میں یہ بندہ دن بھر روزے رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے تقوی والی گارنٹی نہیں دی، بلکہ اس بندے کے لیے وعید سنائی کہ یہ بندہ راہ راست اصحاب الیمین والوں میں شمار نہیں، بلکہ یہ بندہ اصحاب الشمال والوں میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ اوامر جو کرنے کے ہیں وہ کر نہیں رہا ہے۔ نفل روزے رکھنا یہ امت پر فرض نہیں ہے، نفل روزے رکھنا یہ امت کی منشا ہے، طبیعت ہے۔ رات بھر قیام کرنا یہ ساری امت پر فرض نہیں ہے، یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلے حکم تھا رات بھر تہجد پڑھتے رہو، پھر حکم آ گیا الا قلیلا، کچھ دیر سو جاؤ، کچھ دیر نفل پڑھ لو، کچھ دیر تہجد پڑھ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری زندگی میں تہجد پڑھنا یہ واجب تھا، لیکن امت پر تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ امت کے اعمال کی ترقی کے لیے تہجد مشروع کیا گیا۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھنا یہ تو فرض ہے، رات کے قیام تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن منہیات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان منہیات اور منکرات سے بندہ بچے گا تو اس ڈیفینیشن میں، اس علت میں داخل ہو جائے گا لعلکم تتقون۔ منہیات کیا ہے؟ بندہ روزہ رکھے لاک ڈاؤن کی طرح، جیسے بندے کو کمرے سے باہر نکلنے پر، مکان سے باہر نکلنے پر پابندی تھی، ایسے ہی بندہ اپنے جسم کے اوپر پابندی لگا دے۔ کیا؟ یہ زبان ہر وہ بات نہیں بولے گی جو اس کا دل اور دماغ چاہے گا، بلکہ یہ زبان اس رمضان المبارک کے اندر صرف وہ بولے گی جس کی اس کو ضرورت ہوگی، ہر اچھا کام نہیں، بلکہ
یہ میری زبان وہ بولے گی جس کی اس زبان کو بے حد ضرورت ہو. گھر والوں کو بولنا ضروری ہے. آج گھر میں 2 مہمان افطاری کریں گے، لہذا 2 بندوں کی افطاری زائد بنا لینا. آج میں بغیر سحری کے خالی کھجور ایک کھا کر یا خالی پانی کا 2 گھونٹ 3 گھونٹ پی کر یا دودھ کا 1 کپ پی کر میں روزہ رکھوں گا، لہذا میرے لیے سحری مت بنانا. یہ ضرورت کی مثال ہے. اس کے علاوہ جو ہماری زبان 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، اس زبان پر بندہ تالا لگا دے کہ مجھے ہر اچھی بات بھی نہیں کرنی ہے بلکہ ضرورت کی بات کرنی ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. یہ زبان چپ بیٹھتی نہیں ہے. یہ زبان کچھ نہ کچھ چلتی رہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. تو اس کے لیے بندہ اللہ کے قرآن کو لے لے اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے کہ مجھے اس رمضان المبارک کے اندر ہر دن میں 1 قرآن پڑھنا ہے. تو 30 دن میں میرے 30 قرآن ہو جائیں گے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بظاہر یقین کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک اللہ والے نے علماء کی مجلس میں عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کے وقت میں پورا قرآن پڑھ لیا. میرے اور آپ کے لیے یہ تو یہ ہے، اگر ہمیں کوئی آج یہ کہے گا کہ میں رمضان میں پورے دن میں 1 قرآن پڑھ لوں گا، عوام تو عوام، خواص ششدر رہ جاتی ہے. پورے دن میں 1 قرآن پڑھ لیتی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. خاص طور پر حفاظ کے لیے تو 1 دن میں قرآن کریم پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک حافظ قرآن نارمل طریقے سے قرآن کریم کو پڑھے گا تو 6 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لے گا. تھوڑی سی رفتار پکڑ لے گا تو 15 منٹ میں پارا ہو جائے گا. اس سے تھوڑی اور رفتار پکڑ لے گا تو 10 منٹ کے اندر بندہ دیکھ کر بہت آسانی کے ساتھ قرآن 1 پارا پڑھ لیتا ہے. تو 10 ضرب 30 دن میں آسانی کے ساتھ بندہ ایک قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے. تو اس زبان کو سب سے پہلا کام یہ دے دے کہ تجھے اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے. دوسرا کام اس زبان کو یہ دے دے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق تیرے اوپر ہے، لہٰذا ایک مقدار متعین کر لو کہ مجھے رمضان المبارک کے اندر 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ درود شریف پڑھ لینا ہے. تسبیح ہاتھ میں لے گا تو یہ زبان چپڑ کرنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی رہے گی. میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میں گناہوں سے پاک منزہ اور بری ہوں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. لہذا اپنے لیے استغفار کریں. غرض یہ کہ تسبیحات کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے اس زبان کو منتخب کر لے. اے زبان، اس مبارک مہینے میں تجھے صرف قرآن پڑھنا ہے. زیادہ فوکس رمضان المبارک میں بندہ قرآن پر دے دے. اگر دن میں 1 قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم آدھا قرآن پڑھ لے، 15 پارے پڑھ لے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 10 پارے پڑھ لے. یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 5 پارے پڑھ لے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 1 پارا تو پڑھ ہی لے. حالانکہ اللہ کو یہ بتاتے ہوئے شاید مرنے کے بعد، ابھی تو نہیں، مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ شرم آئے گی، اے باری تعالیٰ میں نے بڑا کمال کیا، میں نے 24 گھنٹے میں تیرے قرآن کا 1 پارا پڑھ لیا.
کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، لیکن بندہ جب ٹھان لے گا مجھے پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے ساتھ ساتھ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں بے لگام غیر رمضان میں چلتی رہی ہے، دیکھتی رہی ہے، موبائل میں جو چاہا وہ دیکھ لیا، مارکیٹ میں جو چاہا وہ دیکھ لیا، پوسٹروں پر جو چاہا وہ دیکھ لیا، لیکن کم سے کم رمضان المبارک کے لیے اللہ کے قرآن کی یہ آیت ضرور یاد کر لے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ ہر مسلمان، ہر روزے دار ایسا چلے جیسا وہ کوئی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ ایسے ہی کانوں کا حال کہ کسی کی غیبت نہ سنے، جب دو چار بندے بیٹھ جائیں اور آپس میں گفتگو کرنے لگ جائیں، چاہے لوگ آپ کو ریاکار کہیں، تسبیح نکال کر زور زور سے درود شریف پڑھو، زور زور سے استغفار پڑھو، ممکن ہے شروع میں لوگ کہیں گے چل جمعہ 8 دن ہو گئے، آج تک کیا کر رہا تھا، رمضان میں بڑا پارسا اور نیک بن گیا ہے۔ کہنا بھائی اللہ کا شکر ہے، اگر وہ اللہ اس رمضان میں بھی کچھ نیکی کرنے کی توفیق دے دے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ لہذا اپنے آپ کو جان بوجھ کر چاہے دکھلاوا ہی شروع میں آ جائے، پہلے ریاکاری، پھر عادت، پھر عبادت، کچھ کرنے کے لیے بندہ یہ سوچے گا نہ اخلاص آئے گا تب کروں گا، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اخلاص آتا کب ہے جاتا کب ہے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ لہذا زبان کی حفاظت، ان آنکھوں کی حفاظت، ان کانوں کی حفاظت اور اپنے اوقات کی حفاظت۔ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو لکھ کے رکھے، صبح یہ، دوپہر میں یہ، شام میں یہ، تلاوت اتنے وقت میں، دکان اتنے وقت میں، دفتر اتنے وقت میں، تسبیحات اتنی، نوافل اتنی، یہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے موبائل میں اپنے کاغذ پر رکھ لے، تاکہ یہ مبارک مہینہ وہ جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ، اس کے ہم مصداق بن جائیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الا الصوم فإنه لي وانا اجزی به يدعو شهوته وطعامه من اجلی، یہ میرا بندہ سنو، الصوم فإنه لي، یہ روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی به، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہوں؟ یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یدعو، چھوڑ دیتا ہے، شہوتہ، اپنی خواہشات کو، وطعامہ، اور اپنے کھانے کو۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کسی کے لیے، ابو کے لیے، امی کے لیے، دنیا نانا، اللہ نے فرمایا میرے بندے سے کہہ دو یہ سب کچھ چھوڑ دیتا، من اجلی، میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اس کو ملے گا کیا؟ وانا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ جس کا بدلہ ہو، یا اللہ ڈائریکٹ جس کو بدلہ دے دے، اس کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ لہذا ہم نے یہ رمضان اس حال میں گزارنا ہے کہ واقعی ان آیات کا اور ان احادیث مبارکہ ہم لوگ مستحق بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔